اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام جو بھی میری آواز سن رہے ہیں خوش ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خدا کی راہ کی طرف چل رہے ہوں گے۔ جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا تھا، کہکشاں نیستی اس کتاب کا نام ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں ایسے ایسے مطالب پائے جائیں گے کہ کہیں پر بہت ہی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور کہیں پر ایسے مطالب ہیں کہ حقیقتاً کیونکہ ہماری روحیں اس طرح کی چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ میرے اس آواز کو جو بھی سن رہا ہوگا وہ ان باتوں کو خود سے سمجھ پائے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک سی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اب چلتے ہیں اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ نحل آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ سن 1920 سید ہاشم حداد۔ لوہار کی بھٹی کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ایک طرف میں لوہے پر ہتھوڑا چلا رہا تھا اور دوسری جانب بھٹی میں موجود لوہوں کی جگہ تبدیل کر رہا تھا۔ نرم ہو جانے والے لوہے کو اہرن پر رکھتا اور اس پر ہتھوڑے مار کر گھوڑے کی نال کی شکل میں ڈھال لیتا۔ اہرن پر پڑنے والے ضربوں کی ترتیب مجھے اپنے رنگ برنگے خیالات کے منظومے میں غرق کرتی، اور مجھے اوپر سے اشارہ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس کا مفہوم سمجھ نہیں پایا۔ لا محالہ طلب میں پڑ گیا۔ جو بھی میرے خیال میں میری آتش قلب کو ٹھنڈا کر سکے اس کی خدمت گزاری کا میں دل و جان سے خریدار تھا۔ کافی عرصے تک حرم سید الشہداء علیہم السلام کے صحن جاتا اور وہاں جو بھی امام جماعت ہوتے ان کی خادمی کرتا اور ان کی جائے نماز بچھاتا، ان کے ہاتھ چومتا، نماز کے بعد ان کی جائے نماز سمیٹتا، لیکن ان سے طلب فیض کرتے رہنے کے بعد میرے لیے واضح ہو جاتا کہ ان کے اثاثوں میں وہ چیز موجود نہیں کہ جس کی تلاش میں پریشان ہوں۔ میں جس انسان کی جستجو میں تھا اس نے گویا اپنے چہرے پر کوئی غیب کا نقاب ڈال رکھا تھا، لیکن مقناطیس کی مانند مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر میں بہت سے افراد کے پاس گیا، لیکن ہر بار مجھے پہلے سے زیادہ مایوسی اور میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا رہا کہ جن کے دامن میں میرے دردوں کی دوا موجود نہیں۔ میں تھا اور سہمگین ہتھوڑے جو کربلا کے سوق العباس میں میری چھوٹی سی آہنگری کی دکان میں اپنی ہستی کی زاویوں پر مارتا اور اپنے اندر نرم لوہے کو مختلف شکلیں دیتا۔ معنویت کی شدید پیاس کے باعث میں نے اپنے دن کا ایک حصہ حوزوی علوم کے لیے اور باقی وقت اپنے نال بندی کی کارگاہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ کبھی میں بیٹھتا اور آگ بھری بھٹی پر نظریں جماتا اور اپنے اندر قید اپنی میں کے بارے میں سوچتا۔ اس شب میں نے دیوار پر لگے ٹوٹے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ آنسو نظر آئے جو میرے چہرے پر موجود دھوئیں اور آہنی برادے کی سیاہی سے پھسل رہے تھے۔ مایوسیوں کی نشانیاں میرے چہرے کے خطوط پر چھا گئیں اور میں رہ گیا تھا طلب کی اس آتشی راکھ کے ساتھ جو جا بجا میرے وجود کو اپنی آتش فشاں میں غرق کرتی رہتی تھی۔ آدھی رات تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، آہنگری کا دروازہ بند کیا۔ ہمیشہ کی عادت کے مطابق شب جمعہ کو ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کی جانب روانہ ہوا اور اپنے گھٹے پڑے ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر میں مشغول اور خیالاتوں میں گم شارع العباس پر واقع ایک قہوے خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں اپنی جگہ جم گئے ہیں۔ چہرہ پھیرا، جو کچھ دیکھا اس پر گہری نظر ڈالی۔ یہ ایک روحانی سید کہ جنہوں نے علماؤں کا لباس پہنا تھا اور وہ اس سگریٹ، سگار اور حقے کے دھوئیں کے درمیان قہوے خانے میں بیٹھا ہوا انتہائی لا تعلقی سے دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔
میں نے زیر لب استغفر اللہ کہا اور یہ کہ اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ ان کو جا کر میں تذکر دوں اور ان کے لباس کی اہمیت ان کو آگاہ کروں، انہیں بتاؤں کہ قہوہ خانے اس جیسے شخص کی جگہ نہیں ہے، وہ بھی روحانیت کے لباس میں۔ تب میں قہوہ خانے میں داخل ہوا اور ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا السلام علیکم۔ ان کی آنکھیں سیاہ تھیں اور ان کے نیچے گہری جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھا، کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ اسے تذکر دوں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن محسوس کیا کہ اس کی محبت میرے دل میں ایک جوش مار رہی ہے۔ خیر میں نے اپنا گلا صاف کیا اور پھر پہلے سے بھی بڑھ کر احترام کے ساتھ میں نے کہا کہ سید بزرگوار، میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو قہوہ خانے میں دیکھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو کہ جو ان کے چہرے پر سجی میٹھی مسکراہٹ کے باعث کچھ تنگ ہو چکی تھی میرے چہرے پہ گھمایا، دھوئیں کے درمیان سے ترکی لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، لیکن میرے بدن نے مجھ سے چائے طلب کی اور میں اس چاہت پر غلبہ نہیں پا سکا جو اس نے مجھ پر مسلط کی۔ اب میں منتظر ہوں کہ قہوے والا میرے لیے چائے لے آئے تاکہ پھر اس کے بعد حرم کی زیارت کو جاؤں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو بھوکا پیاسا سید الشہداء علیہ السلام کے حرم جانا چاہیے، یہ کیسی بات تھی؟ ان کے چہرے پر بزرگواری وقار کا نشان واضح تھا، انہوں نے گویا میرا قلب اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی کہ کیا معلوم یہ وہی سید ہوں کہ جنہیں تم ایک عرصے سے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ میرے سردار، میرا گھر یہاں قریب ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور وہاں جیسے چاہیں چائے پئیں؟ انہوں نے بہت ہی معنی دار خاموشی اختیار کی جس میں شرم و حیا کی آمیزش تھی، اور چہرہ گھما کر کاؤنٹر کی جانب قہوے والے کو ایک نظر سے دیکھا اور کہا کہ آپ کو زحمت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں جناب سید، میں علماؤں سے محبت کرتا ہوں، سادات کی تو بات ہی اور ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے قہوے والے کو دیکھا جو مبہوت ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے احترام پہلے انہیں آگے کیا تاکہ قہوے خانے سے نکل آئیں۔ وہ آگے بڑھے اور قہوے خانے کے دروازے پر پہنچ کر پھر وہ دوبارہ پلٹے اور قہوے خانے کے مالک پر محبت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں اپنے محقر گھر کی جانب روانہ کیا اور ہنسا ہاتھ میں لیے ذکر کرتے میرے ساتھ وہ چلنے لگے۔ ہم جب گھر میں داخل ہوئے، بیٹھنے سے پہلے انہوں نے قبلے کی سمت پوچھی اور دیر تک عبادت کی، پھر صبح کی نماز ادا کی، اس کے بعد طویل سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے۔ عجیب حالت میں دیر تک فکر میں مشغول رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کا کام مکمل ہو گیا ہے، ترش چائے کہ جسے میری بیوی ہدیہ نے دم کیا تھا ان کے لیے لے آیا۔ انہوں نے اپنی ابا کی جیب سے کپڑا نکالا جس سے مختصر سی روٹی، کچھ پنیر، اسے بیچ میں رکھا۔ ہم نے کھانا شروع کیا۔ خورشید کی روشنی ہمارے چھوٹے سے گھر کی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی اور ان کی براق اور عجیب آنکھوں کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ جب میں ان سے کچھ مانوس ہوا، انہیں سکون، محبت، بزرگواری کا ایک سمندر پایا، تو خود کو اجازت دی کہ ان سے پوچھوں کہ وہ قہوے خانے کیوں جاتے ہیں اور جن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کیوں نہیں رکھتے۔ تب میں ان کے سامنے دو زانو بیٹھا اور خاموش وہ تھے۔ میں نے سکون کے ساتھ، جس میں میری آواز کی شجاعت، جرأت کی چاشنی بھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آقا جان، آپ محترم سید ہیں، چائے پینے کے لیے کیوں صف علماء سے خارج ہو کر قہوے خانے تشریف لے جاتے ہیں جہاں ہر کس و ناکس جاتا ہے؟ کہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی اس ہوائے نفس کا مقابلہ کریں؟ وہ مسکرائے جیسے میرے لیے تجربہ اور خادم ہونے کو یاد دلا رہے ہوں، اور چائے کے گلاس کو ہلاتے ہوئے کہا بہتر ہے کہ میں اپنے سفر کی داستان آپ سے بیان کروں۔ میں ان کی آنکھوں میں نظریں جمائے ہوئے منتظر تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پرکشش خلق و وجود سے انہوں نے اپنی بات جاری کی کہ جب میں اپنی مرحومہ بیوی کے ساتھ تبریز سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوا تھا تو ہم سے آگے چند قافلے تھے اور بعض ہمارے پیچھے، لیکن ہمارا قافلہ کئی منزل سب سے آگے پہنچ گیا۔ کیا آپ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ ہمارے کاروان کے خدمت گزاروں کا سرپرست قافلے کے حیوانوں کا مالک بھی تھا اور بہت تیز مزاج بد اخلاق شخص دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ راستے میں ہر منزل گاہ پر ہمیں چھوڑتا، پہلے گھوڑے اور خچروں کے پاس جاتا، ان کی دیکھ بھال کرتا اور
ہمارے پاس نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ تم مسافروں کا خیال رکھنے کے بجائے پہلے حیوانوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، ہمیں بھوکا پیاسا چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے مذاق کے انداز میں جواب دیا کہ اس کا نتیجہ تم لوگ کل صبح دیکھ لو گے۔ اسی وجہ سے تبریزیوں کا قافلہ دوسرے قافلوں کی نسبت جلدی نجف پہنچ گیا، کیونکہ وہ حیوانوں کا خاص خیال رکھتا اور حرکت کے وقت گھوڑے چاق و چوبند ہوتے اور قوت اور قدرت کے ساتھ وہ لوگ حرکت کرتے تھے۔ لیکن دوسرے قافلے والے خود میں مشغول ہوتے، بے زبان حیوانات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ شاید انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کھایا بھی یا نہیں، پانی پیا ہے، کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ جب صبح کے وقت وہ حیوانوں سے کام لیتے تو وہ ان کو ورم ہوتا تھا، وہ بھاگ جاتے تھے، آخر کار تاخیر سے نجف پہنچتے تھے۔ اب اگر آپ میری بات کا مطلب سمجھے ہوں تو ہمارا یہ بدن ہمارے لیے ایک خچر کی مانند ہے۔ آپ جتنا بھی اس کی معقول خواہشات پوری کریں اتنا ہی زیادہ اس پر سواری کر سکتے ہیں اور کام لے سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس بدن کو ایک پیالی چائے کی ضرورت ہو، جبکہ ہمارے لیے قہوے خانے میں بیٹھنا برا ہے، لیکن اگر ہجوم میں آپ قہوے خانے کے کسی گوشے میں بیٹھ کر چائے پی لیں تو آپ کی اس فرضی اور خیالی شخصیت کو کوئی دھچکا نہیں پہنچتا جو آپ نے اپنے لیے تراش رکھی ہے۔ میں ایسا ہوں کہ خود کو حق کے حوالے کر دیا۔ اگر خدا رحمت اور عنایت فرمائے اور چاہے کسی اور جگہ میری قسمت کرے تو اطاعت امر میں کمی نہیں کروں گا اور اس کا شکر گزار ہوں گا۔ جواب بڑا عجیب تھا۔ اس تمام وقت کے میں ان کے الفاظ اور استفادے کی کیفیت میں جبس تھا، متوجہ ہوا کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ کربلا میں کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ قہوے خانے جاتے تھے۔ اب مجھے ان کی مصاحبت میں بہت مزہ آنے لگا۔ آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ یہ شخص وہی ہیں کہ جن کی تلاش میں میں نے زمین و زمان کو زیر و زبر کیا۔ اگرچہ ہماری زیادہ تر گفتگو قہوے خانے، گھوڑے اور خچر کے بارے میں ہوئی، لیکن میں نے ان کے کلام میں وہ حکمت پائی کہ جو عقل اور فہم کے عظیم منبع سے پھوٹتی ہے۔ میں نے ان کے لیے دوسری چائے اونڈیلی اور کہا کہ آپ نجف میں تشریف رکھتے ہیں، درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مولا علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوں۔ اگر آپ نجف تشریف لائیں تو ہندیوں کے مدرسے ضرور آئیے تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ میرا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، میرا گھرانہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی فراغت کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں۔ میرے وجود میں میری امید کا جو چشمہ تھا وہ پھوٹ پڑا۔ چائے کا گلاس تشتری میں رکھا، انہیں تھمایا اور کہا بہت خوشی سے جناب سید، کیا ممکن ہے کہ میں آپ کا نام جان سکوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا مخلص سید علی ہوں۔ میں نے کہا آپ بزرگوار ہیں جناب سید، سید علی قاضی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اگر میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں بے ادبی کی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ انہوں نے چائے اپنے ہونٹوں سے لگائی، کہا بے ادبی؟ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میرے حق میں مہربانی کی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میرا دل نرم اور سکون ہونے کے علاوہ ان کا شیفتہ ہو چکا تھا، اس لیے کہا کہ میں اپنے تصور سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی کربلا آئیں ہمارے گھر تشریف لائیں، روٹی کا لقمہ اور سونے کی جگہ میسر ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا یقیناً، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے مرد جوان؟ تب میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کا غلام سید ہاشم ہوں، ہاشم نال بند کے نام سے مشہور ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کی آہنگری ہے؟ میں نے کہا جی جناب سید، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں، کسب معاش کے لیے راتوں کو کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شاباش، آفرین، انشاءاللہ کہ جب آپ نجف آئیں تو ہندی مدرسے تشریف لائیے تاکہ آپ کی زحمتوں کا جبران کیا جائے۔ میں نے کہا کیسی زحمت جناب سید، یہ تو رحمت ہے۔ کہا ہاں، گویا اس دن خورشید ہمارے گھر کے رنگ اڑے کمرے میں گرتی ہوئی چٹختی دیواروں سے طلوع ہوا تھا۔ میں اپنے اندر ایک امید محسوس کر رہا تھا، اسی لیے خوشی سے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے سوال و جواب تھے اور میں نے فقی اور عالم ربانی پایا، ان سے اپنے درس پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بہت سی رہنمائی حاصل کی۔ آہستہ آہستہ میرا ان سے رابطہ بڑھ گیا۔ وہ اس طرح کہ جب بھی زیارت کی مناسبت سے وہ ہمارے گھر آتے، چائے پیتے، آرام کرتے، پھر سید السالار شہدان علیہم السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے۔ کافی عرصہ اس طرح گزرا، میں ان سے مرتبط تو ہو گیا، ہر ہفتے ان کا انتظار کرتا تاکہ ان سے ملوں اور اپنے سوالات ان سے پوچھوں۔ اگر میرے لیے کوئی احوال پیش آئے یا مکاشفہ ہوا ہو تو انہیں سناؤں۔ میں نے یہ مدت کربلا میں گزاری اور ان کے دستورات پر عمل کیے، کام کرنے پڑھنے میں مصروف رہا۔
یہاں تک کہ میری آہنگری میں وہ حادثہ جو میں نہیں چاہتا تھا واقع ہوا اور میں مجبور ہوا النجم الثاقب۔ خداوند متعال سورہ طارق میں آیت نمبر 3 پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ سن 1921 علی نقی ہندی۔ کچھ عرصہ پہلے میں دکن ہندوستان سے حوزوی علوم کی تحصیل کے لیے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوا، ایک ایسا سفر کہ جس کے ذریعے میں اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکوں اور وہ علوم حاصل کر سکوں جن کی مدد سے دین و دیانت کی حقیقت سمجھی جا سکے۔ یہ میرے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے مقدماتی علوم حاصل کرنا شروع کیے اور تمام جد و جہد سے درس اور بحث کا آغاز شروع کیا۔ اس زمانے میں نجف میں طلباء کی زیادہ تعداد ایرانیوں پر مشتمل تھی جو اس پر پرخیر و برکت شہر آتے، اسی لیے نجف میں مرجعیت زیادہ تر ایرانی فقہا کے کاندھوں پر تھی۔ میں ہندوستان سے آیا تھا۔ میرے عراق آنے کے ایام وہی تھے کہ جب آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا، جن کی نجف اشرف میں مرجعیت نمایاں تھی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی سے رجوع کیا، لیکن وہ 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دوران میں اپنے طالب علمی کا ابتدائیہ دورانیہ مکمل کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے لیے مرجع تقلید مشخص کروں تاکہ جاہل کے عالم کی جانب رجوع کی عقلی وجوب کو درست طریقے سے انجام دے سکوں۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں، کسے اپنا مرجع قرار دوں۔ بہت سے طلباء نجف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم مطہر اور سید الشہداء کے صحن پر ختم ہونے والے دروازوں پر اپنے مراجع کی توضیع المسائل چھاپ کر مفت لوگوں میں تقسیم کرتے، اس نیک کام میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے۔ میں اس بارے میں جس سے بھی پوچھتا وہ اپنی نظریں بیان کرتا، لیکن تقلید کے بارے میں علماء اور طلباء کے مشورے میری روح کو مطمئن نہیں کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میری سرگردانی، میری حیرت مزید بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ درست ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابا سائل المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی ہم پر توجہ نہ ہو۔ امام کی غیبت سے ہماری نسبت اس بچے جیسی ہے جس نے اپنے والد کا ہاتھ تھام رکھا ہو اور اب وہ گم ہو گیا ہو، تو سمجھتا ہے کہ اس کے والد گم ہو گئے ہیں، جبکہ والد گم نہیں ہوئے بلکہ یہ بچہ غیبت و سرگردانی میں ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے باطنی ندا کو مثبت جواب دیا اور فیصلہ کیا کہ میرے مرجع تقلید کا مسئلہ میں براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے حل کراؤں گا۔ اس کے لیے میں 40 دن تک مسجد سہلہ میں رہ کر عبادت توسل میں مصروف رہا، پھر حضرت کے جواب یا اشارے کا انتظار کیا۔ شہر سے نکلا، مسجد سہلہ کے اطراف میں ایک واقع پر اسرار نخلستان کی جانب روانہ ہوا۔ میرے اندر امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فجہ الشریف سے تمنا اور توسل کا شور برپا تھا۔ میں شیخ جواد سہلاوی، خادم مسجد اور بہت سے علماء طلباء کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پر اسرار مسجد میں صبح و شام اپنے قلوب صقل کرنے اور بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے تقرب کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ بغیر کسی وقفے کے میں نے اپنا 40 شروع کیا۔ اس دوران کوشش کی کہ ان 40 دنوں کو درست طریقے سے اور انتہائی مراقبت کے ساتھ بسر کروں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ 40 کا عدد انسانی وجود کے استعدادی ظہور و اظہار میں قابل توجہ اثرات کا حامل ہے۔ خداوند نے آدم علیہ السلام کے وجود کا خمیر 40 دنوں میں خلق کیا۔ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد راہ حقیقت کے طلبکاروں کے لیے ذکر یونسیہ کا ہدیہ لائے۔ جو بھی خود کو 40 دن تک خدا کے لیے خالص کرے، اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کی زبان قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ سید مہدی بحر العلوم کے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اہل تشرف تھے، ان جیسے بہت سے بزرگ معتقد تھے کہ 40 کا عدد ملکات کی تکمیل اور انسانی استعداد کو فعالیت تک پہنچانے میں اہم اثرات کا حامل ہے۔ میں نے اپنا دل اہل بیت کے وعدے اور اولیاء کے تجربے کے حوالے کیا۔ مسجد سہلہ میں 40 دن کے لیے مقیم ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور ان 40 میں ہی میری خواہشات، میری وابستگیاں کم رنگ ہوتے گئے اور 40ویں دن سے نزدیک جو میں چاہ رہا تھا اسے پا لیا۔
مخصوص وقت پر میں مسجد سہلا کے ایک گوشے میں ذکر میں مشغول تھا کہ اچانک کثرتوں کی دبیس پردے میری نظروں سے برطرف ہو گئے اور میں نے خود کو ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے پایا۔ یہ عمارت بقیت اللہ اعظم سے متعلق تھی۔ میں اس کی انتہائی نورانی، عجیب و غریب شکل اور شمائل میں غرق تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس پرشکوہ عمارت کی جانب بڑھا۔ گویا یہ عمارت مسجد کے درمیان میں تھی۔ ظریف تراشوں پر مشتمل بھورے رنگ کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ میرا خیال تھا کہ سامنے ایک وسیع فضا ہوگی، لیکن دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں تو صرف ایک کمرہ تھا اور اس کے سامنے ایک بہت ہی باروب معنویت اور نور سے بھری ہوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ایک دروازہ تھا، عمامہ سر پہ تھا اور مسکراتے ہوئے وہ میری نظروں کو بھا رہے تھے۔ عالم کشف میں مجھ پر القاء ہوا کہ وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، جو غیبت صغریٰ میں امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے نواب اربعہ میں سے ایک ہیں۔ خوشی کے مارے میری زبان کھل گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی اپنی ریاضت کشیدہ عاشق پیشہ چہرے کے ساتھ پرجوش سلام کے بعد کہا کہ اگر آپ کو امام زمانہ سے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے، تاکہ ان کی خدمت میں جا کر آپ کے لیے جواب لے آؤں۔ اگرچہ یہاں تک بھی میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، مجھے یاد آیا کہ 40 کا مقصد یہ تھا کہ میں خود امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف سے اپنے مرجع کی تقلید کے بارے میں سوال کروں اور خود آپ کے اشارے سے میرے قلوب کو سکون حاصل ہو۔ اسی لیے انتہائی احترام کے ساتھ میں نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود امام سے استفسار کروں۔ انہوں نے اپنا سر اسبات میں ہلایا اور اپنی پشت پر موجود دروازے کی جانب اشارہ کیا کہ میں اس دوسرے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں ادائے احترام کیا اور آہستہ آہستہ دوسرے دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا، پھر ایک اور کمرہ دیکھا جس میں ایک چھوٹے ممبر پر ایک صاحب بیٹھے تھے اور اپنے سامنے موجود میز پر کاغذات اور خطوط کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پہ نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ پہلے والے صاحب سے کس قدر شباہت رکھتے ہیں۔ پھر میرے قلب پہ الہام ہوا کہ وہ ابا صالح المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دوسرے نائب عثمان بن سعید کے بیٹے یعنی ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید ہیں۔ اگرچہ میں انہیں دیکھ کر بھی خوش ہوا، لیکن ہمارے درمیان دوبارہ وہی گفتگو ہوئی اور میں نے دوبارہ وہی ان سے درخواست کی کہ میں اپنا سوال بلا واسطہ خود حضرت بقیت اللہ الاعظم سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے پیچھے موجود ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور میں ان کے باکمال چہرے میں محو اور ان کو نور میں غرق رہتے ہوئے دوسرا کمرہ ترک کیا تاکہ تیسرے میں جاؤں۔ تیسرے کمرے میں ایک صاحب تھے کہ جن کے کمرے میں گویا چاند ستارے چمک رہے تھے اور وہ بھی پہلے 2 نائبوں کی مانند بیٹھے ہوئے تھے۔ محبت اور کمال لطف سے مجھے کہا کہ اپنی حاجت بیان کرو تاکہ میں امام زمانہ کی جانب سے جواب لاؤں۔ وہ ابو القاسم حسین بن روح تھے، غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کے تیسرے نائب۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کمروں سے واپس چلا گیا تو آرزو ہوگی کہ اس بے مثال حضرات میں سے ہر ایک کے ساتھ طویل گزاروں، ان کے وجود میں مدفون خزانوں سے مستفیض ہوں، لیکن میرے وجود میں جو پیاس تھی وہ بھڑکی۔ دوران غیبت کا درد، وہ غم مجھ پر غلبہ پا گئے۔ میں نے خود سے کہا کہ کیا ہمارے امام نہیں ہیں کہ تقلید کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی ضرورت ہو؟ بس نہایت ادب احترام کے ساتھ میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ مجھے اجازت دے کہ میں ذاتی طور پر امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مسئلے کا حل دریافت کروں۔ جب میں نے اپنی درخواست بیان کی تو انہوں نے سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ حیرت انگیز احترام کے ساتھ طلائی رنگ دروازے کی جانب اشارہ کیا جس پر موٹے چھوٹے ہیرے کہکشاں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور انہوں نے میرے دل کی ایک غیر معمولی دھڑکن کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ان کے سامنے تعظیم سے سر جھکایا اور ان کے پیچھے موجود دروازے کو کھول دیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، اچانک اپنے سامنے ایک ایسی چمک دیکھی کہ جس کے سامنے خورشید کی چمک سیاہ نقطہ دکھائی دے۔ امام علیہم السلام نے ایک تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تخت کے نیچے میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جن کے سر پر سیاہ عمامہ تھا اور مؤدبانہ زمین ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیر وہیں پر جم گئے۔ میں
حضرت صاحب اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے روب و جلال میں محو ہو چکا تھا۔ آپ کی عظمت، جلالت اور جبروت کے باعث اپنی ہستی کے تمام ارکان میں سستی محسوس کر رہا تھا۔ امام نے نافذ نگاہ ڈالی، انہیں میرے سلام اور ادائے احترام کے بعد ان صاحب کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی تقلید کرو۔ یہاں میں بتاؤں گی کہ آیت اللہ قاضی کے وصی آیت اللہ شیخ عباس کوچانی کے فرزند آیت اللہ شیخ محمد کوچانی سے جب انٹرویو لیا گیا تھا تو انہوں نے یہ اپنی کتاب میں یہ بات بتائی ہے۔ بہرحال میں نے انہیں غور سے دیکھا، میں نے بارہا انہیں نجف کی تنگ اور تالیک گلیوں میں دیکھا تھا، وہی جنہیں بچے اشارہ کر کے کہتے تھے سرخ داڑھی والا سید آ گیا ہے۔ میں بڑے تعجب اور حیرت سے سید علی قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو وجہ اللہ کے پاس گوہر کی مانند بیٹھے تھے، بے اختیار، جیسے یہ مناظر ختم ہونے والے ہوں۔ میں نے تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور عقب چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو میں متوجہ ہوا کہ میں تو عالم مکاشفہ سے خارج ہو چکا ہوں اور دوبارہ مسجد کے در و دیوار دکھائی دینے لگے۔ ہیجان کی شدت سے میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور اب جب کہ مجھے اپنا جواب مل چکا تھا، میں نے تمام وسائلوں کو سمیٹا جو اپنے ساتھ لایا اور خوشی کے ساتھ مسجد سے باہر آیا۔ میں نے شیخ جواد سہلاوی کو دیکھا جو مسجد کے سامنے کی زمین صاف کر رہے تھے۔ میں اپنی خوشی نہیں چھپا پایا ان سے، گویا وہ بھی میرے احوال سے بے خبر نہیں تھے۔ مسکرائے، خدا حافظ کہا، نجف کی سمت آیا، تعارف کروائے گئے مرجع سے ملنے کی جلدی۔ میں نے تانگے یا کسی بھی سواری کا انتظار نہیں کیا، میرا دل چاہتا تھا سہلا کی نخلستان کے درمیان سے گزرتا ہوا جلد از جلد نجف پہنچوں۔ بس میں نے پیدل چلنا شروع کیا، اسی دوران بے شمار اندیشوں میں غرق تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر کار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم لاوارث نہیں، ہمارے امام حاضر ہیں، ان سے ملنے کے لیے انسان کو استعداد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک طرف میں یہ سوچتا تھا کیونکہ ممکن ہے مجھ پر یہ عنایت کی گئی ہو، کیا مجھ میں یہ قابلیت تھی، ایسا لطف میرے شامل حال۔ ایک بار پھر ان 40 دنوں میں اپنے قلب کے سوز گداز کو یاد کیا اور پر امید ہو گیا، یہ مکاشفہ صحیح تھا۔ دوسری جانب میں سوچ رہا تھا ممکن ہے میں خیالات میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ سب وہم ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے توسل کو لا حاصل سمجھوں۔ دوسری طرف میرے دل میں یہ وسوسے تھے کہ سید علی قاضی کون ہے جنہیں یہ مقام ہے، انہیں تقلید کے لیے تم سے متعارف کروایا جائے گا۔ آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ میرے قدم سست پڑتے جا رہے ہیں، اپنا لباس، وسائل کی ٹوکری جو کندھوں پر ہے وہ بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے سورج کو دیکھا جو اوپر آ چکا تھا، اطراف میں نظریں گھما کر کھجور کی شاخوں کو دیکھا جنہیں ہوا ہلا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیشانی سے زمین پر ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کو دیکھا، پرندوں کے پروں کی آوازیں سنی جو مجھے جو کچھ دیکھا تھا اس سے بالا تر دعوت دے رہی تھی۔ آخر کار میں ٹھہر گیا اور خود سے کہا کہ اگر یہ بات درست ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ مجھے دیر ہونے سے ختم ہو جائے۔ میں اصرار کر رہا تھا کہ اس ماجرے سے مطمئن ہوں، اور کیا معلوم میں آیت اللہ قاضی کے پاس جاؤں، وہ مجھ سے یہ بات قبول کر لیں۔ یہ موضوع میرے لیے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خداوند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت کا پہلا قدم شریعت اسلام کی مکمل پیروی ہے، اور غیبت کے زمانے میں جب کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے، ضروری ہے کہ کسی بھی ایسے کتابیں ہوں جو اسلام شناس ہو، اپنے نفس کی مراقبت کرنے والا ہو، نفس کی مخالفت اس کا نصب العین ہو۔ لا محالہ میں نے فیصلہ کیا واپس ہو جاؤں اور اس بار مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوں، اور وہاں اس قدر متوسل رہوں کہ خود امام کی جانب سے سید علی قاضی سے کہا جائے کہ جاؤ علی نکی کے مکاشفے کی تائید کرو، انہیں اجازت دو کہ وہ تمہاری تقلید کریں، یا پھر میرے لیے کوئی اور اشارہ ہو جائے تاکہ حقیقت جان سکوں۔ تو میں نے اپنا چہرہ نجف سے کوفے کی جانب پھیرا اور مسجد کوفہ روانہ ہو گیا۔ وہاں میں کئی دن معتکف اور توسل اور توجہ میں مشغول رہا، اور اس راہ کا جاری رکھنے اور استقامت سے دل سر نہیں ہوا، یہاں تک کہ آخر کار جو میں چاہتا تھا مجھے حاصل ہوا۔ ایک دن عصر کے وقت جب میں مسجد کوفہ کے محراب کے پاس جائے نماز پر بیٹھا فکر اور توجہ میں غرق تھا کہ اچانک ایک ہاتھ میری پشت پر آیا۔ میں نے آنسو صاف کیے تو مڑ کر دیکھا کہ خود سید علی قاضی ہیں۔
کچھ کہنا چاہتے تھے، میں ہڑبڑایا اور کہا السلام علیکم جناب سید۔ وہ دو زانو ہو کے نیم خیز زمین پر بیٹھے، کہا وعلیکم السلام آقا علی نقی۔ مجھے تعجب ہوا کہ میرا نام کیسے معلوم۔ اسی طرح حیرت زدہ انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی آنکھوں سے میرے قلب کو تسخیر کرتے ہوئے کہا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ قابل تائید ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس بات کو فاش نہیں کیجیے گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پدر مہربان اور آسمانی مرد اپنے لیے مل گیا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ چومنا چاہا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ کہا آقا علی نقی، احکام دین میں جو سوال ہو مجھ سے پوچھیں، اس پر عمل کریں، اور اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو میں زیادہ تر وقت ہندی مدرسے میں ہوتا ہوں، وہاں میرا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے۔ جبکہ میری زبان پر تالا لگ چکا تھا، میں نے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر اجازت دیں تو میرے کچھ سوالات ہیں۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھا۔ مجھے لگا جیسے اس کے بعد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ خداوند متعال قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں بیان کرتا ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ سن 1921 علی محمد بروجردی۔ جب مفاہیم کا غلبہ اور اصطلاحات سے سیرابی قلب کو رنجیدہ کرتے ہیں تو سرگردانی اور مفاہیم کی کرنوں کا شوق انسان کے پیاسے وجود کو حیرت میں دھکیل دیتا ہے۔ پڑھنا اور سننا ضروری امور ہیں، لیکن پہنچنا اور دیکھنا ان سے بالاتر ہے۔ انسان اس لیے خلق ہوا ہے تاکہ آنکھ ہو، صرف کان نہیں۔ وہ آنکھ جو اگر کھل جائے تو کان ہو جاتی ہے، عقل ہو جاتی ہے، زبان ہو جاتی ہے، اور پھر ہر وہ چیز جو انسان کے اطراف میں ہستی کے کسی مفہوم کی حامل ہو تکلم کرنے لگتی ہے۔ عملی حرکت کے لیے علمی سفر لازمی شرط ہے، لیکن کافی نہیں۔ کافی وہ ہے جو انسان کو باطن ہستی کے ادراک تک رسائی عطا کرے، اور یہ صرف جاننے، سننے یا بحث کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں طلباء و اساتذہ کے مباحثوں کی آوازوں اور الفاظ کے تلفظ کے درمیان ایسے عالم کی حسرت میں بیٹھا ہوا تھا جو مجھے ناقابل رسائی دکھائی دیتا تھا، لیکن سب کچھ ہندی مدرسے کی گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا۔ میری والدہ میری 3 سال اور والد 7 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ میری بہن جو کہ صاحب کمال تھی، انہوں نے مجھے تحصیل علم کا شوق دلایا اور اپنے دامن میں میری پرورش کی۔ وقت معمول کے مطابق گزر رہا تھا کہ میری جان کو نجف آنے کا روگ لگ گیا۔ میں 14 سال کی عمر میں نجف آیا، حرم مطہر کے باب قبلہ کے سامنے مدرسہ قزوینی میں مقیم اور نجف کے صف اول کے علماء کے دروس میں شامل ہوا۔ مجھ میں حصول علم کا جوش اس قدر شدید تھا کہ مقدمات طے کرنے کے بعد آیت اللہ کمپانی اور سید ابو الحسن اصفہانی جیسے بزرگوں کے حلقہ اول کے شاگردوں میں شامل ہوا۔ آیت اللہ کمپانی جو کہ شاید علم اصول میں نجف کے قوی ترین استاد، فلسفے میں بے مثال، ان کے درس کے بعد میں ان کی جگہ بیٹھتا اور استاد کے اس دن کے درس کے بارے میں طلباء کے سوال کے جواب دیتا، اور اگر ضروری ہوتا تو درس کو شروع سے ان کے لیے تدریس کرتا۔ بحث اور علمی جدال میں شورۂ آفاق ہو چکا تھا، جس سے بھی علمی مقابلہ کرتا اس پر غلبہ پاتا۔ فقہ، اصول، فلسفہ اس طرح پڑھا تھا کہ وہ موسم کی طرح میرے اختیار میں تھا، یہاں تک کہ میرے اس عزیز و بے نظیر دوست نے جو کہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے میری زندگی کا راستہ بالکل تبدیل کر دیا۔ 40 سالہ سید حسن اصفہانی نے میرے وجود میں آگ روشن کر دی اور مجھے اپنی دوستی کے لیے چنا۔ وہ میرے وجود کے سلسلہ حقائق کی گمشدہ کڑی تھے۔ عجیب آگ اور عظیم عرفان ان کے قلب میں برپا تھا۔ فقہ، اصول میں اپنی بے مثال تجہر کے علاوہ وہ اس طرح فلسفہ پڑھاتے کہ ہر سننے والے کے اندر حقیقی عرفان کی مستی شعلہ ور ہو جاتی۔ جب وہ مولا علی کے حرم میں بیٹھتے، ایک گوشے میں اپنے درس کا آغاز کرتے، یوں عارف توحید و ولایت کے دریا بہاتے کہ ان کے محدث شاگرد حیران اور مست ہو جاتے۔ میں ان سے نزدیک ہوا، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی رہنمائی کس نے کی۔ وہ اس قدر عظیم شریعت کے ساتھ مفاہیم سمجھتے، لا یزدال حقیقت تک توجہ پہنچاتے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ہندی مدرسے کے قریب اپنے حجرے میں دعوت دی۔ ان کا تعلق اصفہان سے تھا۔
ٹھیٹو شیری اصفہانی لہجے کے حامل، لیکن چونکہ ان کے اجداد مسقط چلے گئے تھے تو انہیں مصطفیٰ کا لقب، مسقطی کا لقب دے دیا گیا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتا تو ایک آسمانی مرد دکھائی دیتا جس کی گھنی سیاہ داڑھی، وہ گندمی صورت کے حامل اور سیاہ رنگ کا کھدر کا امامہ پہنتے جس سے ان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا۔ جب وہ بات کرتے تو عاشق عشق ان کی گندمی چہرے کو گلگوں کرتا، وہ ایک طوفان کی مانند سوئے ہوئے خاموش دلوں کو جگاتے۔ ان کے پاس میری آمد و رفت بڑھتی چلی گئی، میں ان سے ملاقات کا پیاسا ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، میں ان پر بری طرح فریفتہ تھا۔ آخر کار جس چشمہ خروشاں سے وہ سیراب تھے جس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس پر سے انہوں نے پردہ ہٹایا۔ اس دن میں ان کے چھوٹے سے حجرے کے دروازے پر دستک دی، اجازت چاہی۔ مختصر خاموشی کے بعد وہ آئے، محبت سے اندر بلایا۔ جب اندر گیا تو ایسے صاحب کو دیکھا کہ جن سے مل کر میری زندگی دگرگوں ہو گئی۔ وہ عظمت کا پہاڑ، دو زانو بیٹھے تھے، سر جھکایا ہوا تھا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ میں داخل ہوا، سلام کیا۔ ایک 20 سالہ جوان طالب کے احترام میں وہ کھڑے ہوئے، گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دیا اور قریب بیٹھنے کی دعوت دی۔ سید حسن نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور ایک گہری خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد حیرت و وقار کے ساتھ کمرے کے گرد دیواروں کے باعث اپنے چہرے پر موجود پسینے کی موجودگی میں ان کی کشش میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے وہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اے زاہد مجھے آتش کدہ سے کعبہ نہ بلاؤ کہ وہاں میرا دل ہتھیا لیا ہے۔ مطرب نے نالے سے، ساقی نے اشوے سے، ساغر نے خندے سے اور مینا نے گریے سے، اس بیاباں میں ناتوانی سے میں گر گیا ہوں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ صبا مہربانی کرو اور ایک پیام مجنوں سے لیلا کو پہنچا دو۔ حکیم کب تک اپنی عقل پر ناز کرے، یہ راستہ تفکر سے طے نہیں ہو سکتا۔ اس کی کن ذات تک دانش پہنچ سکتی ہے اگر تنکا سمندر کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ ایک عجیب روب اور میرے دل کی تاروں کو چھیڑتی ہوئی آواز سے اپنے تاثیر و تسخر میں وہ اپنے نفس کی قاہریت آشکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرہ اٹھایا اور اس سمندر کی مانند کہ جو طوفان کے بعد خاموش ہو گیا اور سکوت میں ڈوب گئے، میری آنکھوں پر اپنی نظریں جمائیں اور اپنی نگاہ کی عظمت سے میرے وجود کو جنگ کے لیے طلب کیا، گویا چاہتے تھے کہ میری ہستی کو ایک ہی بار میں نابود کر دیں۔ میں نے چند لمحے اس طرح گزارے، ان کو دیکھا، وہ ہنستے چہرے کے ساتھ اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری آرزو تھی یہ تمام لحظات الفاظ میں تبدیل ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مہندی لگے ہاتھ اپنی داڑھی پر پھیرے، کہا آپ کا پہنچنا باعث خیر ہو شیخ جوان۔ میں بوکھلایا اور یہ سوچتے ہوئے کہا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ لرزتے دل سے کہا کہ آپ کی مہربانی سید بزرگوار، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے شیریں لہجے میں کہا توفیق کی ضرورت نہیں، گناہ چاہیے جس کی شاید آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ اطمینان محسوس ہوا، لگا میرے اندر سے کوئی مجھے بتا رہا ہے کہ وہ میرے دیرینہ آشنا ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ جناب سید، میری علمی مصروفیات نے مجھے الجھا رکھا تھا اور خود تک پہنچنے سے غافل کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن انہوں نے اپنا سر تائید میں ہلایا اور کہا آپ کون سے استاد کے درس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ میرا زیادہ تر وقت آیت اللہ غروی اصفہانی یعنی کمپانی کے اصول و فلسفے اور سید ابو الحسن اصفہانی کی فقہ میں گزرتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا میں ان دو بزرگوار کا ارادت مند ہوں، ان دونوں کا مستقبل درخشاں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کم نظیر بلکہ بے نظیر روحانیت کے ماہر ہیں۔ متوجہ ہوا کہ آئندہ کے پوشیدہ امور کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ دونوں بزرگوار نجف کے درجہ اول کے اساتذہ ہیں، خدا ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ بے اختیار میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شکل زانوں پہ رکھ لیے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سید حسن کو دیکھا اور ان سے کہا آقا سید حسن۔ سید حسن نے کہا حکم فرمائیے جناب استاد۔ سید حسن کی جانب ادب و احترام کا میں شیفتہ ہو چکا تھا اور یہ جان گیا تھا کہ یہ صاحب بلند مرتبے کے حامل ہوں گے، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سید حسن کسی کے سامنے ایسے احترام سے بات کریں۔ انہوں نے کہا شیخ جوان کا نام کیا ہے؟ سید حسن میری جانب دیکھا اور ان معنوں میں کہ ادب کا تقاضا ہے کہ تم جواب دو، میں نے الفاظ منتخب کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں علی محمد ہوں، علی محمد برجردی، آپ کا غلام۔
انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اس اسم پر آپ مولا علی کی بارگاہ کے غلام ہیں، یہ ہیچ ابن ہیچ پہلے ہی مبتلا ہے، میرا افتخار مولا کی درگاہ کی غلامی ہے، اگر قبول فرمائیں ان کی نظر بدل نہ جائے۔ یہ واضح تھا کہ ان کو اپنی تاریخ میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں نے لگتا ہے کہ آپ فاضل اور اہل دقت طالب علم ہیں اور یہ شکر کا مقام ہے، لیکن کیا آخرت کے لیے بھی کوئی سامان اکٹھا کیا ہے؟ یہ بات سن کر گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹا، مجھے اپنے ہمیشہ کا درد دل اور حوزے کے رسمی علوم میں سرگردانی یاد آئی۔ انہوں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ میرے کانوں میں گونجنے لگے تو میں نے کہا کیا عرض کروں آقا، یہ راستہ وہ ہے جس پر تمام طلباء چلے ہیں، میں نے بھی کوشش کی کہ اس پر بہترین صورت میں عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے چند مرتبہ اپنا سر ہلایا، میری بات کی تائید کی، کہا وصول اللہ کی ضروریات میں فقہی امور میں اجتہاد ہے، اس راہ میں انسان ممکن ہے ایسے مسائل کا سامنا کرے، اگر تقلید کی قید سے آزاد نہ ہوا ہو تو اپنی ذمہ داریوں کی تشخیص میں مشکل سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ علوم توحید اور حقیقت تک پہنچنے کا مقدمہ ہے، اور یہ بہت برا ہے اگر طالب علم اس حرم امن الہی اور ولایت کو بے کرا اوقیانوس کے جوار میں رہے لیکن حقیقت توحیدی اور اسے مسو درک کرنے سے بے بہرا رہے۔ ان کی باتیں موجوں کی مانند تھیں جو گویا میرے قلب سے ان کی زبان پر جاری اور بہترین شکل میں الفاظ میں ڈھل رہی تھی، میری روح کو اپنی طلب کا سامنا کرنے کا شوق دلا رہی تھی۔ میں سید حسن کو قابل اعتماد اور عاقل سمجھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ان صاحب کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، نیز جو کچھ خود ان سے اس مختصر نشست کے دوران دیکھا وہ سب کا سب حکمت، معرفت، عظمت پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے جناب سید، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، مجھے میرے بھائی سید حسن کی طرح وہاں پہنچائیں جہاں سے میں متعلق ہوں۔ انہوں نے بہت ہی گہری سانس لی، حرم کی جانب اشارہ کیا اور کہا ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ ذوات مقدسہ انسان کامل ہے، میں انسان کامل کے پیروں کی جوتی بھی نہیں۔ ان کی اس تعبیر سے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آہستہ آہستہ میں متوجہ ہوا کہ وہ خاص روب و جلال رکھتے ہوئے اپنے وجود کی تہوں میں ایک شیریں طنز چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے سر جھکایا اور سید حسن کے حجرے کی رنگ اڑی چٹائی کو دیکھا اور ان کے کلام کا انتظار کرنے لگا۔ خدا رحمت فرمائے سید علی شوستری، ملا حسین قلی ہمدانی اور ان کے شاگردوں پر کہ بالا ترین علمی مدارج تک پہنچنے کے ساتھ وہ کبھی بھی تہذیب نفس، مہارت النفس پر توجہ اور سیر و سلوک اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ شیخ اعظم انصاری جلیل اللہ قدر، وہ فقہ اور اصول میں زبردست مہارت تھی، ان علوم پر ان کی لکھی ہوئی 2 اہم کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ اپنے شاگرد سید علی شوستری کے سامنے زانوئے ادب ہوتے تھے۔ انہوں نے خود پر یہ لازمی کیا تھا کہ ان سے معرفت النفس اور سیر اللہ میں استفادہ کریں۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ سید صدر الدین کاشف نے دسفول میں انہیں اشارہ کیا تھا کہ وہ سید علی شوستری کو پہچانیں، ان کے انفاس سے استفادہ کریں۔ شیخ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ملکوتی بارگاہ میں بارہا مشرف ہوئے، علم و عمل اور ظاہر و باطن کو بہترین صورت میں امتزاج بخشا، خداوند ان سب پر رحمت فرمائے۔ سید حسن جو گویا استاد میں غرق ہو چکے تھے، انہوں نے کہا جناب سید، کیا ملا حسین قلی ہمدانی کے شاگردوں میں سے کوئی ہے جس کا انتقال نہ ہوا ہو؟ تب استاد نے تائید میں سر ہلایا اور کہا ملا حسین قلی ہمدانی نے بہت سے شاگردوں کو منزل تک پہنچایا ہے، ان کی تعداد 300 تک بیان کی گئی ہے۔ یہ پراگندہ صورت میں تمام بلاد اسلامی میں موجود ہیں، لیکن ان کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک جنہوں نے اخلاق و عرفان میں کم نظیر کتب تحریر کی ہیں، مرزا جواد ملکی تبریزی ہیں، جو کہ ابھی قم میں تشریف فرما ہیں لیکن گویا مریض ہیں، ان کی حالت بہتر نہیں۔ میں چونکہ مرزا جواد اور ان کے رسالہ لقاء اللہ نامی پرمغز کتاب کے بارے میں سن رکھا تھا، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے ان سے ملاقات کی؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کے بھائی اور قریبی دوست سید احمد کربلائی اور شیخ محمد بہاری سے ملا ہوں، جن میں سے ہر ایک معرفت اللہ اور حوزوی علوم میں گوہر یگانہ تھے۔ لیکن مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں جو شاید آپ کے لیے قابل غور ہے۔ تب میں نے اپنے کان تیز کیے اور غور سے انہیں دیکھا کہ ان قیمتی الفاظ کے بعد وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
آپ کے استاد شیخ محمد حسین کمپانی ہمارے قدیم دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے مکاتبات مرزا جواد آقا کے ساتھ ہیں، جس میں ملا حسین قلی ہمدانی کے تربیت طریقہ کار کے بارے میں وضاحتیں اور توجیحات ہیں۔ اس تحریر میں بنیادی، قابل غور اور کبھی پراسرار نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جوان طالب علم ہوتے ہوئے اچھا ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو اگر یہ مخلص جانتا ہوا تو آپ کی ضرور خدمت کرے گا۔ ہیجان کے باعث میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے خوش ہو کے سید حسن کو دیکھا، اپنے تمام وجود سے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے ایسے بے مثال دوست عطا کیے جو اس عظیم خیر کا باعث بنے، اور کہا جی جناب استاد، اگر مرحمت ہو تو فرمائیے یہ خط مجھے کیسے ملے گا؟ استاد نے سید حسن کی طرف رخ کر کے کہا، آقا سید حسن، آپ نے جو خط شیخ محمد حسین کے خط سے کاپی کیا وہ شیخ علی محمد کو دے دیجئے تاکہ وہ استفادہ کریں۔ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سمعوں و طاعتوں جناب سید۔ تو بہرحال سید حسن کو بھی ہنسی آئی، وہ اٹھے، انہوں نے کتاب کے درمیان سے کاغذ نکالا، مجھے دیا، میں نے کاغذ لیا، ایک بزرگ مرد کی میراث کو تھامے ہوئے خوشی کے عالم میں سینے سے لگایا۔ استاد نے کہا کہ اس خط میں کچھ اسرار موجود ہیں جو بہتر ہے کہ کسی غیر کے ہاتھوں میں نہ جائیں، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ اور متعدد نقول کے باعث اس کے عمومی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس کے مطلب کو خفیہ اور پیچیدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اگر غیروں کے ہاتھ میں چلا بھی جائے تو اس کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے احتراماً کہا، سر آنکھوں پر جناب سید، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ استاد نے سید حسن کو دیکھا اور اٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ زمین پر ٹکائے ہوئے کہا، آقا سید حسن، ہمارا کام پورا ہوا، اب ہمیں رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ سید حسن شرمندگی سے کہ ہماری اجازت آپ کے ہاتھوں میں ہے جناب استاد۔ سید آقا اپنی جگہ سے اٹھے، یا صاحب الزمان کہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا، ہندی مدرسے میں ایک مختصر حجرہ ہے جس میں اہل و عیال جن کی تعداد بڑھ چکی ہے، ان کے ہجوم کے باعث کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں۔ اگر کوئی کام یا سوال ہو جو اس بندے کے بس میں ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ میں جو اگر دنیا کو میری دونوں مٹھیوں میں دے دیا جاتا تو اس قدر خوش نہ ہوتا۔ کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کرامت اور بزرگواری ہے استاد، مولا علی کی لطف و عنایت سے ضرور آپ کو زحمت دوں گا۔ مسکرائے، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، رحمت ہے، طالب علمی میری ذمہ داری ہے، میں اسی امید پر تو زندہ ہوں۔ وہ حجرے سے باہر چلے گئے، میں اور سید حسن ان کے پیچھے گئے، انہیں رخصت کیا۔ اس آسمانی نشست کا مذاق کبھی بھی میری زبان سے نہیں گیا، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے مجھے مفاہیم و خیالات کی تہوں پر مشتمل سمندر سے نکال کر صراط مستقیم اور حقیقی اور شہودی توحید کی جانب بڑھایا۔ ان کی تعلیمات میرے روح میں جم گئیں۔ ایک عرصے تک میں علمی بحث مباحثے کو چھوڑ دیا اور اپنی حقیقت کے بارے میں تفکر میں غرق رہا، نفسانی عوامل میں داخل معرفت کے آسمانوں کی سیر شروع کی۔ آہستہ آہستہ مدرسہ ہندی کے چھوٹے سے حجرے کی ان نشست و برخاست میں متعدد طلباء آنا شروع ہوئے جو ظاہری علوم کے حصول کے علاوہ اپنی انانیت کا حصار توڑ ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کے وجود میں نیستی کی منزلوں کی سیر کی پیاس قوی ہو چکی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نجف اشرف میں شارع توسی پر ایک چھوٹا سا حجرہ جس سے پھوٹنے والا نور تاریخ میں یادگار بنا، نیز دو لاہوتی بزرگوں سید حسن اصفہانی، سید علی قاضی طباطبائی سے عمیق روابط کے جو کہ ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کے نقشہ منظومے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آواز کی وجہ سے تھوڑا معذرت چاہتی ہوں کہ شاید والیوم یا آواز آپ تک صحیح نہ پہنچی ہو، تھوڑی سی خراش ہے گلے میں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا کہ خدا مجھے توفیق عنایت کرے کہ میں اس طرح کی کتابوں کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ گزارشات بھی آئی تھیں کہ ائمہ اطہار کے زندگی کے حوالے سے بھی میں بیان کروں۔ جس نے بھی مجھے یہ گزارش کی ہے ان سے میں گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جب یہ کتاب انشاءاللہ کہ تمام ہو جائے گی تو اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ ائمہ اطہار کے حوالے سے کوئی کتاب چنوں اور پھر اس کو بیان کروں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔